اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، بزرگوں اور بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے آتے ہی بعض علاقے میں لوگ جو ہے شور شرابہ شروع کر دیتے، گویا کہ اس مہینے کا تعلق انہی چیزوں سے۔ بعض علاقے میں جو ہے کھیل کود کا نظم کیا جاتا ہے، بعض علاقے میں طرح طرح کے شرک و بدعات والے کام انجام دیتے ہیں، کہیں پر غم حسین منایا جاتا ہے، کہیں پر جلوس وغیرہ کا نظم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، صرف اور صرف اس مہینے کی فضیلت بیان کی گئی، اور وہ اس وجہ سے کہ اس دن کے ساتھ بے شمار اسلامی اور تاریخی واقعات منسلک ہیں، جس کی وجہ سے یوم عاشورہ کی فضیلت ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس روز جو ہے جشن مناتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنے نبی کی یادگار میں جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے دور حکومت میں بھیجا، اور وہ ایک اتنا خطرناک اور ظالم بادشاہ تھا کہ نہ صرف حکمراں اور بادشاہی تھا بلکہ اپنے آپ کو خدائی کا دعوے دار بھی تھا، اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، اور ہر رعایا پر یہ بات واجب تھی کہ اس کو اس کی خدائی کو جو ہے تسلیم کرے، ورنہ سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے ظالم اور جابر اور خطرناک بادشاہ تھا فرعون۔ اس دور میں انسان کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے ظلم ستم سے پریشان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ ہم لوگوں کو جو ہے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات اسی وقت مل سکتی ہے جب کہ ہم لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں، ورنہ پھر جو ہے ایمان بچانا بھی مشکل ہے، اسے خدا ماننا پڑے گا، اور جتنے بھی ظلم ستم وہ ڈھا رہے ہیں ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ بہتر ہے کہ اس علاقے کو، اس ملک کو چھوڑ دو اس کو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے 70,000 بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر وہاں سے ہجرت کرنا شروع کر دیا رات کے وقت۔ اس میں بڑے تھے، چھوٹے تھے، مرد، عورت، بچے، جوان، ہر طرح کی جو ہے ہر طبقے کے، ہر قبیلے کے لوگ موجود تھے ساتھ میں۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بستی چھوڑ کر، علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں، تو ان کو کافی پریشانی ہوئی، اور اپنے لشکر کو، سپاہیوں کو جو ہے پیچھے لگا دیا کہ جاؤ ان کا پیچھا کرو اور ان کو پکڑو،
اور کسی طرح یہ پکڑا جائے، پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھاگنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام 70,000 لوگوں کو ساتھ لے کر وہاں سے ہجرت کر رہے ہیں۔ ادھر فرعون اپنے جو ہے لاکھوں فوجوں کو جو ہے بھیج کر پیچھا کروا رہے ہیں۔ چلتے چلتے جو ہے آگے میں سمندر آ جاتا ہے، ندی آ جاتی ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے گھبرائے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم تو اپنے گاؤں میں اپنے گھروں میں اچھے تھے کہ کم از کم 2 وقت کی روٹی تو صحیح سلامت مل جاتی تھی، کسی طرح جو ہے زندگی گزار لیا کرتے تھے، مگر یہاں تو اب نوبت یہ آ گئی کہ ہم کیسے بھاگے، آگے میں اتنا بڑا ندی سمندر حائل ہے اور پیچھے سے جو ہے فرعون کا لشکر پیچھا کر رہا ہے، آگے بھی موت پیچھے بھی موت، اب ہم بھاگیں تو کدھر جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، جو دونوں جہاں پر جس کی حکومت ہے، دسترس حاصل ہے، وہ شیء علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم آگے کیسے بڑھیں اور راستہ کہاں سے نکالیں۔ اللہ نے حکم دیا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں یہ جو لکڑی ہے، لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، اس کو پانی پر مارو۔ قوم کو بتا دیا کہ راستہ مل گیا اللہ کی طرف سے، اللہ نے یہ حکم دیا کہ لاٹھی کو میں سمندر پر ماروں۔ قوم کہنے لگی کہ موسیٰ اس سے کیا ہونے والا ہے؟ لاٹھی آپ پانی پر ماریں گے تو 2-4 بوند جسم پر آ جائے گا، بدن پر آ جائے گا، اس سے کیا کام بنے گا؟ ہم بھاگیں کیسے؟ اتنا بڑا ندی کیسے ہم تیر کر جو ہے یہاں سے گزر کر جائیں؟ ہم کہا گھبراؤ مت، آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جب لاٹھی پانی پر مارا موسیٰ علیہ السلام نے تو پانی کی دیوار بن گئی دونوں جانب اور 12 راستے بن گئے، کیونکہ ان کے ساتھ جو 70,000 آدمی تھے وہ 12 قبیلے کے تھے، الگ الگ قبیلے کے تھے، 12 قبیلے کے لوگ اس میں موجود تھے، شامل تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے 12 راستہ بنا دیے، پانی کی دیوار کھڑی کر دیے اور ہر قبیلہ والا ایک ایک راستے سے جو ہے گزرنے لگا، سمندر پار کر گئے۔ فرعون اور اس کی لشکر جو ہے سمندر کے قریب پہنچ گیا۔ فرعون نے کہا کہ دیکھو میرے ڈر سے سمندر نے مجھے راستہ بھی چھوڑ دیا، راستہ بنا دیا، یہ میرے ڈر کی وجہ سے، یہ میری طاقت ہے۔ فوج کو کہا کہ چلو گزرو، پار ہو جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے پیچھا کرو۔ جب بیچ سمندر میں یہ لوگ اترے، فرعون اور اس کا لشکر، اس کی سپاہیاں، تو اللہ نے پھر پانی کو حکم دیا کہ تو جیسا تھا ویسا ہی ہو جا۔ چنانچہ وہ ندی آپس میں مل گئی، پانی مل گیا اور فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ اسی میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ جب موت کو دیکھ لیا آنکھوں کے سامنے میں تو فرعون کہنے لگا کہ بے شک خدا تو ہی ہے، میں خدا نہیں ہوں اور میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون وقت جو ہے بہت آگے نکل چکا ہے، تھوڑی دیر پہلے اگر تو توبہ کر لیا ہوتا، میری ربوبیت کو، میری حاکمیت کو، میری بادشاہت کو اگر تو قبول کر لیا ہوتا تو تمہاری بات سنی جاتی، مگر تم نے تاخیر کر دی۔ اب تمہاری بات نہیں سنی جائے گی، توبہ قبول نہیں کی جائے گی، توبہ کا دروازہ تمہارے لیے بند ہو چکا ہے۔ چنانچہ ایسا انجام ہوا کہ نہ زمین نے قبول کیا اور نہ آسمان نے قبول کیا، اور آج تک مصر کے میوزیم میں اس کا لاش اسی طرح رکھا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، یہودیوں نے، کہ ہمارے نبی موسیٰ کو آج کے دن فرعون کے ظلم ستم سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے
نجات دی تھی، جس کی وجہ سے ہم اس کی یادگار میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم موسیٰ سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ تو ہم لوگ بھی جو ہے تمام نبیوں پر محبت کرتے ہیں، تمام نبیوں سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا آپ نے اپنی امت کو بھی حکم دیا کہ اس دن تم جو ہے روزہ رکھ لیا کرو۔ اور عاشورے کے روزے سے بڑھ کر رمضان کے روزے کے بعد عاشورے کے روزہ سے بڑھ کر کوئی نفلی روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس دن عاشورے کے دن روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مگر چونکہ اسلام کسی چیز کی کاپی نہیں کرتا ہے، اب یہودی لوگ عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو 1 روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم بھی 1 روزہ رکھنے کا حکم دے دیں، اگر یہ کاپی ہو جائے گا، اس کے برابری میں ہو جائے گا، تو آپ نے حکم دیا کہ تم جو ہے 2 روزہ رکھ لیا کرو، 9ویں 10ویں یا پھر 10ویں 11ویں 1 روزہ اضافہ کر لیا کرو، مگر اصل روزہ جو ہے 10ویں کا روزہ۔ تو بزرگار دوستو، اس کے علاوہ بے شمار اسلامی واقعات اس سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارے بعض مسلمان بھائیوں نے سوچ لیا ہے کہ محرم کی جو فضیلت اور اہمیت ہے وہ صرف قتل حسین ہے، شہادت حسین ہے، حالانکہ شہادت حسین سے پہلے بھی اس کی فضیلتیں رہی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مظلومانہ طریقے سے جو ہے شہادت اسی دن کیا گیا ہے۔ لیکن بزرگ اور دوستو، انہوں نے جو سر کٹایا، شہادت پیش کیا راہ خدا میں، وہ کس لیے کیا ہے، ذرا اس کے منشا اور مقصد پر ہم اور آپ غور نہیں کرتے۔ وہ اپنی زمین جائیداد کے لیے سر کٹایا یا حکومت اور ثروت کے لیے سر کٹایا، انہوں نے اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے جو ہے شہادت پیش کی، اور ہم لوگ اس روز جو ہے تماشا کرتے ہیں، ڈول باجا، اور نہ جانے اللہ کا شکر ہے یہ بلا ہمارے بستی سے آہستہ آہستہ نکل گئی ہے، لیکن بعض علاقے میں دیکھا جاتا ہے کہ نماز روزہ کا تو کوئی ٹھکانہ ہے نہیں، لیکن جو ہے آتنک مچاتے رہتے ہیں۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، وہ محرم کی 10ویں تاریخ کو جو ہے قیامت برپا کریں گے، اور آدم علیہ السلام کی توبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت سے نوازا تھا، جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکالا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم دونوں میاں بیوی جنت کے اندر آرام سے رہو، مگر شیطان لعین جو انسان کا شروع سے جانی دشمن ہے، انہوں نے بہکا پھسلا کر جو ہے جنت سے نکال دیا، اور جس شجر ممنوعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس درخت کے پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، وہ پھل انہوں نے کھا لیا، اور پھر ان کو جنت سے نکال دیا گیا، اور 300 سال جو ہے رونے دھونے کے بعد، بھٹکنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبولیت سے نوازا، تو وہ دن تھا عاشورے کا دن۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگ اور دوستو، جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کی 10ویں تاریخ کو بنایا۔ بے شمار تاریخی اسلامی واقعات ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے بزرگ اور دوستو، بعض لوگ جو ہے اس مہینے میں شادی بیاہ کے تقریبات بھی کینسل کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ غم کی کیا بات ہے؟ راہ خدا میں شہادت پیش کرنا یہ غم کی بات نہیں، یہ تو مومن کا عین مقصود ہے۔ لیکن بعض لوگ اتنی شدت پسند ہے کہ اس مہینے میں کوئی بھی خوشی کا پروگرام کرنا نہیں چاہتے۔ اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو ہر دن 365 دن جو سال کا ہوتا ہے، کوئی دن ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جس دن میں ایک دن میں کسی نہ کسی بزرگان دین کا جو ہے قتل نہ ہوا ہو یا ان کی شہادت نہ ہوئی، پھر تو غم ہی غم رہے گا پورے سال، خوشی کب منائیں گا؟ یہ غم اور خوشی کی بات نہیں ہے۔ عاشورے کی فضیلت
صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں بہت سارے اسلامی تاریخی واقعات جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص اس روز روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، یہ فالتو کام کرنے کے بجائے اس دن ہمیں اہتمام کے ساتھ جو ہے نماز ذکر وغیرہ کرنا ہے، روزے کا اہتمام کرنا ہے، اور اگر ہو سکے اتنا ہی آپ کو عشق حسین ہے تو آپ جو ہے تمام صحابہ کے لیے، اکابرین کے لیے، اسلاف کے لیے، ان حضرات کے لیے کہ جنہوں نے ہمارے لیے جو ہے قربانیاں پیش کی ہیں، قرآن خوانی کا نظم کرے اور ان کے لیے ایصال ثواب کا پروگرام کرے۔ باقی ناچنا، کودنا، جلوس نکالنا، ہلا گلا مچانا، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔